السلام علیکم۔ آپ کے مسائل اور ان کے روحانی علاج کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رضوان وحید حاضر خدمت ہے۔ آپ کے لیے آج جو میں عمل لے کر آیا ہوں، یہ عمل آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے عمل ہے۔ آج کل ہمارے گھریلو مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میاں بیوی کے معاملات آپس میں پریشان کن ہو جاتے ہیں، کسی وقت کوئی رزق کی تنگی ہے اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں، گھر میں تنگی آ جاتی ہے، گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے ذہنوں پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اور بچے جو ہے وہ پریشان دماغ کے ساتھ بڑے عجیب عالم میں ہوتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا اور بچوں کو چیزیں یاد نہیں رہتی، بچے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، آپس میں گھر میں مسائل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مار کٹائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ تو کچھ مسائل کی وجہ سے گھر میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ تو بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں اور گھر میں ایک عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے، خرابی والا ماحول ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کی جو ہے وہ بہتری کے لیے، ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ کریں۔ اور اگر ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، ساتھ ساتھ تھوڑا سا پیار کا معاملہ بھی رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، گھر میں محبت کا ماحول پیدا کریں، گھر میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تلقین کا ماحول پیدا کریں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر میں جو ہے وہ بچوں کو بھی نماز پڑھائیں، خود بھی نماز پڑھیں۔ تو یہ سارے معاملات کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں، وہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں جو ہے وہ بچوں میں آپس میں خیر و برکتیں ہو جائیں گی۔ اور یہ جو بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی چیزیں بچوں کے ذہن میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جو بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لڑکپن سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، یا چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات کے لیے جو ہے یہ بہترین ایک چیز ہے اور بڑا مجرب ہے اور ہم نے اس کو بہت آزمایا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے جو ہے نا وہ عمل جو ہے وہ 11 روز تک کرنا ہے، اور 11 روز کریں اور 21 روز تک کر لیں، اس کو 11 روز کر لیں کم سے کم، اور زیادہ سے 21 روز کر لیں۔ جی، عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اور جو ہے وہ آپ کو فائدے کا باعث بنے آپ کے لیے۔ اس میں آپ نے کرنا ہے کہ 3 دفعہ درود شریف اول اور 3 دفعہ درود شریف آخر پڑھنا ہے ہلکی آواز میں۔ اور پڑھنا یہ عمل آپ نے کرنا کب ہے؟ جب آپ کے بچے گہری نیند سو جائیں۔ جب بچے گہری نیند سو جائیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ان کے سرانے کھڑے ہو کر اول آخر جو ہے وہ درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ ہلکی آواز سے، اور جو ہے وہ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے 1 مرتبہ بس پڑھیں، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بس یہ آپ پڑھنا ہے آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 1 مرتبہ بس پڑھ لیں۔ اور اس کو جو ہے وہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ بچوں کی نیند خراب نہ ہو اور ان کی کان تک آواز چلی جائے۔ تو اس کو 11 مرتبہ 11 روز تک پڑھ لیں اور زیادہ 21 روز تک پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کی جو ہے وہ ذہنی کیفیتیں بدل جائیں گی اور گھر میں اچھا ماحول انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہو جائے گا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے دعا گو رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ایسی اچھی ویڈیوز بھیجتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام اچھی ویڈیو میری ملتی رہے۔ اور اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔